بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہوئے انہیں ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے بیٹھتے ہیں، وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور یقیناً وہ بری اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو انہوں نے کہا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیں تو ان کے ذمے ایک غلام یا کنیز آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جو غلام نہ پائے تو اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل فرما دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا
پھر وہ انہیں آگاہ فرمائے گا جو انہوں نے کیا۔ اللہ نے وہ سب محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی 5 کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں آگاہ فرما دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں بری سرگوشی سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ وہی کر رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے طریقے اور لفظوں سے سلام کہتے ہیں جن سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں جھلسائے جائیں گے تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ بری سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور بہت پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس حکم سے گھبرا گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقات پیش کرو؟ پس جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو ان کے لیے نہایت ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، وہی اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی اچھی شے دلیل پر ہیں،
آگاہ ہو جاؤ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، آگاہ ہو جاؤ بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ بڑا ہی قوت والا بہت غالب ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے فیض سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ لوگو آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔